نیٹ میٹرنگ کی روزانہ کی بدلتی صورتحال نے سب لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل ریاض صاحب جو انرجی ایکسپرٹ بھی ہیں اور سوفار کے کنٹری مینیجر بھی ہیں, سوفار کو لیڈ کرتے ہیں پاکستان میں. میں ہوں سلمان خالد, کول لائن انرجی سے. آج ان سے ہم پوچھنے والے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ پہ لیٹسٹ کیا اپڈیٹ جا رہی ہے. جمیل بھائی بتائیے گا. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ سلمان بھائی, آپ نے دوبارہ سے انوائٹ کیا ہے. سر نیٹ میٹنگ کے حوالے سے تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کی 15 جو آپ کی جنوری ڈیٹ گزر چکی ہے, ان کی کوئی میٹنگ ہونی تھی نیپرا کی, وہ کسی وجہ سے میٹنگ نہیں ان کی ہو سکی. تو ابھی تک تو جو ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی نیپرا کہ اس کو کیا جو نئی پالیسی ہے اس کو کیا انہوں نے پبلک ہیئرنگ میں لے کے جانا ہے یا وہ, کیونکہ وہ دیکھیں گے اس پہ رد عمل کیا آیا عوام کا, کنزیومرز کا کیا رد عمل آیا, تو اس کے مطابق پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے نئی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا اس کو پبلک ہیئرنگ کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا, اس کے بعد جو لیٹرز آئے تھے اس کے بھی آپ نے بتانا ہے کہ بیچ میں گائے بگائے 2-3 لیٹر ایسے نکالے, سبھی کو کنفیوز کر دیا, پتہ نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے. اچھا, نیپرا سے میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے تمام ڈسکو کو یہ انفارم کیا کہ جب تک نئی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی پرانی پالیسی کے تحت آپ گرین میٹر پروسیڈ کرتے رہیں. کہاں سے کریں, وہ سب ڈویژن جو ہے وہ تو کیس ہی نہیں پکڑی, نیٹ میٹرنگ بند کی ہوئی. ایسے ہی ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں نیپرا ایک طرح سے بڑی ذمہ ہو گئی ہے ایک لیٹر لکھ کے ڈسکو کو کہ ہماری طرف سے اجازت ہے, آپ پرانی پالیسی جب تک نئی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی آپ پرانی پالیسی کو ہی کنٹینیو کریں. نہیں, لیکن ڈسکوز جو ہیں وہ تو کہتی ہیں, سب ڈویژن یہ کہتی ہیں کہ نیپرا ہمیں ان رائٹنگ لکھ کر دے کہ جی آپ اپنے کیسز کو پروسیڈ کریں. تو آپ سب ڈویژن جاتے ہیں اپنی فائل سبمٹ کراتے ہیں, وہ تو کیس ہی نہیں پکڑے آج کل. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب یہ پہلے پالیسی آئی, پہلے افواہ اڑ گئی کہ جی آپ کا جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ ختم ہو رہی ہے, نیٹ بلنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. اب وہ اس کے اوپر بھی کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں آیا. اب گوئنگ ڈاؤن دا لائن یہ چیز سامنے آ گئی کہ جی آپ کا یونٹ جو ریٹ ہے 27 روپے کے بجائے کچھ پیسے کم کر کے 1 روپیہ 1.5 روپیہ کم کر کے اب اس میں ایڈجسٹ ہوگا. پھر آپ کی اس میں ایم ڈی آئی کی جو ہے ایک اور ریگولیشن لگ گئی کہ آپ کی جتنی ڈی جی کیپیسٹی لگی ہوئی ہے وہ ڈی جی کیپیسٹی یا سینکشن لوڈ سے اوپر جتنا جائے گا آپ کی ایکسپورٹ جو ہے بالکل نلیفائی ہو جائے گی. اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں اس میں چونکہ پہلے تو ڈی جی کیپیسٹی کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا, اور شاید جہاں تک میرا خیال ہے پرانے بلنگ میں تو ڈی جی کیپیسٹی کہیں لکھی بھی نہیں آتی. ابھی چونکہ پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ کا انہوں نے ایک لیٹر نکالا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کنزیومر اپنی ڈی جی کیپیسٹی سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے بولا ہے کہ ان کے جو ایکسیس یونٹ ہیں اس کا آپ کریڈٹ ان کو نہ دیں. اچھا, اب اس پہ ڈسکوز نے کیا کیا ہے کہ لیٹ سے اگر کسی کی ڈی جی کیپیسٹی ہے 5 کلو واٹ کی, اس نے 5 کلو واٹ کا سولر لگایا ہے, ڈاکومنٹس میں 5 کلو واٹ کا, ویسے لیٹ سے اس نے 10 کلو واٹ کا سولر لگایا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی سینکشن لوڈ 5 کلو واٹ تھا جی, اور اس کے اوپر جو نیپرا الاؤ کرتی ہے وہ 1.5 ٹائمز کرتی ہے, 7.5 کر سکتی. لیکن اگر کنزیومر نے 7.5 سے بڑھا کے بالکل 10 کلو واٹ لگایا ہے. اب انہوں نے لیٹر کے مطابق اگر آپ کی ڈی جی کیپیسٹی سے زیادہ کی جنریشن آ رہی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایکسیس یونٹ کو نلیفائی کر دیں, اس کا کریڈٹ کنزیومر کو نہ دیں, ایکسیس یونٹ کو. اچھا, لیکن ڈسکوز نے کیا کیا ہے, انہوں نے جن بھی صارفین کے جو ایکسپورٹ یونٹ ہیں اگر وہ ان کی ایم ڈی آئی اگر ایکسیڈ کر رہی ہے ڈی جی کیپیسٹی سے تو انہوں نے اس پورے منتھ کے یونٹ کو زیرو کر دیا. تو سر یہ جبکہ لیٹر میں لکھا ہے آپ نے صرف ایکسیس یونٹ کو زیرو کرنا. تو سر اب یہ معاملات ہوئے ہیں, اوبیسلی یہ اس مہینے کا بل یا 1-2 ماہ کا بل وہ کنزیومر اپنی جیب سے ادا کرے گا. سر یہ جو مسئلہ ہے یہ ہزاروں لاکھوں صارفین کو آیا ہے. اچھا, اس میں آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آج اسی ڈپارٹمنٹ نے, پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے ایک نیا لیٹر نکال کے اپنی پرانے لیٹر کو انہوں نے کلیریفائی کیا اور ایک فارمولا ڈیفائن کر دیا ہے. اچھا, کہ آپ نے تمام یونٹ کو جو ہے وہ زیرو نہیں کرنا, بلکہ انہوں نے ایک فارمولا دے دیا ہے اور اس فارمولے کے مطابق یہ ہے کہ آپ کے سارے یونٹ اب نلیفائی نہیں ہوں گے, آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ مل جائے گا. تو آپ کو یہ ویڈیو میں بھی ہم وہ فارمولا دکھا دیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسپورٹ یونٹ ہیں اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایکسپورٹ یونٹ کتنے تھے, آپ کی ایم ڈی آئی کتنے تھی اور آپ کی ڈی جی کیپیسٹی کیا تھی. تو لیٹ سے اگر آپ کی یہ جو پی وی آپ نے لگایا وہ 10 کلو واٹ کا لگایا ہے, اور ایک مثال دے رہا ہوں, آپ 800 یونٹ آپ نے ایکسپورٹ کیے ہیں, تو اس کے مطابق کیا کریں گے وہ دیکھیں گے کہ آپ کی بیسیکلی ایم ڈی آئی کہاں تک جا رہی ہے. تو آپ نے جو اپنے یونٹس ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے ڈی جی کیپیسٹی کے ساتھ, اور اس کو ڈیوائڈڈ کرنا ہے آپ نے ایم ڈی آئی کے ساتھ.
تو اس فارمولے کے تحت یہ ہوگا کہ پہلے جو آپ کے یونٹ سارے مہینے کے جو زیرو ہو رہے تھے اب وہ زیرو نہیں ہوں گے, کچھ لیٹ سے آدھے ہو جائیں گے, یا جو بھی فارمولے کے مطابق جو بھی آپ کو بینیفٹ ملے گا, ظاہر ہے اس میں آپ کو کچھ نقصان بھی ہوگا. اچھا یہ آپ نے مجھے بھیجا ہوا ہے جی, یہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں تھوڑی سی. جی اس کے مطابق یہ ہے کہ جی اگر تو آپ کی ایکسپورٹ MDI زیادہ ہے آپ کے سینکشن لوڈ سے, یا آپ کی جو DG کیپیسٹی ہے جتنے آپ نے پینل لگائے ہوئے اس سے ایکسیڈ کرتی ہے, جو آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں نیٹ میٹرنگ کے ٹائل پہ, جب آپ فائل سبمیشن کرائی ہے آپ نے ڈکلیئر کیا کہ جی میرے اتنے پینل جو ہیں وہ لگ رہے ہیں, تو اس سے اگر ایکسیڈ آپ کی MDI کر جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب جو ریوائز آپ کی یونٹ بنیں گے, پہلے تو آپ کے ایکچوئل ایکسپورٹڈ یونٹس ہیں, مثال کے طور پہ آپ کا 10 کلو واٹ کا سسٹم لگا ہوا ہے, آپ نے گھر میں بھی کنزیوم کر لیا اور 500 آپ نے یونٹ ایکسپورٹ کر دیے گریڈ میں, 500 یونٹ آپ نے ایکسپورٹ کیا, اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا DG کیپیسٹی اور آپ کی ایکسپورٹ MDI کے ڈفرینس کے ساتھ. DG کیپیسٹی مثال کے طور پہ آپ کی اس ٹائم پہ آپ نے ڈکلیئر کیجیے کہ میری 7 کلو واٹ ہے, لیکن آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہو گئی کہیں پر بھی جا کر 10 کلو واٹ کے قریب, تو 7 اور 10 یہ 70% بنتا ہے. 7 کو ڈیوائڈ کریں تو 0.70 بنتا ہے. اپنے 500 یونٹ کو 0.70 سے پھر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو 500 یونٹ کم ہو کے 350 رہ جائیں گے. یہ ایک نیا فارمولا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کی جو ہے یہ ساری چیزیں پھر آگے چلیں گی. تو میرے خیال سے یہ پھر بھی چلیں, کچھ تو خوش آئندہ ہے نا, جو بالکل زیرو ہو رہا تھا اس سے تو بہتر ہی ہے. لیکن اس میں ابھی ایک چیز یہ بھی دیکھنا پڑے گی کہ جو اب آپ کے بل جنریٹ ہو چکے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. میں بھی کچھ صارفین نے بل جمع بھی کروا دیے ہوں, اب کیا اس کو وہ نیکسٹ منتھ میں ایڈجسٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان میں تو یہ کڑوا گھونٹ عوام کو لینا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں جس کا ہمیں بہت عرصے تک ایک لمبا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ ہم نے بہت ساری ایسی مثالیں پارلیمنٹ کی, خیر سیاسی باتیں ہو جائیں گی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا ہے. یہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ روز چینج ہوتی رہیں گی, ان سے اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا کنارہ اختیار کر کے آپ اپنی سیف سائڈ پہ جو ہے وہ کچھ ایسا سسٹم ڈیزائن کریں. جمیل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارے جو آگے معاملات ہونے جا رہے ہیں, سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے کیا چیز کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو رولز کو فالو کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ میرے گھر میں بھی جو سولر سسٹم لگا ہے, الحمدللہ میری DG کیپیسٹی وہی ہے جو میں نے انسٹال کی ہے, اور میرا سینکشن لوڈ بھی وہی ہے جو مجھے قانونی اجازت دیتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رولز کو فالو کرنا چاہیے تھا. اب اگر ہم نے رولز کو فالو نہیں کیا تو میرا خیال ہے اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی DG کیپیسٹی کو اپڈیٹ کروائیں. جا کے آپ اپنی سب ڈویژن میں جائیں, اپنے ڈسکوز میں جائیں اور اس کو آپ اپڈیٹ کروائیں. سینکشن لوڈ کو بھی اپڈیٹ کروائیں, اپنی DG کیپیسٹی کو بھی اپڈیٹ کروائیں. سر لیکن یہاں پہ تو پرابلم ہے نا کہ آپ اگر ایکسٹینشن آف لوڈ کے لیے چلے جائیں, آپ DG کیپیسٹی اپڈیٹ کرانے چلے جائیں, جس بھی سب ڈویژن میں آپ جائیں گے کنزیومر کو وہاں رشوت دینی پڑے گی, پیسے دینے پڑیں گے. تو اگر سسٹم ہی اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو, فلاڈ نہ ہو, تو پھر ہر کنزیومر جو ہے وہ اپنے فیکٹس اور رائٹس کے حساب سے بات کرے. کیونکہ جب آپ اپنے سینکشن لوڈ کو بڑھواتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایکسٹینشن آف لوڈ کا ایک ڈیمانڈ نوٹس نکلتا ہے, وہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ میں جمع کراتے ہیں. وہ تو ایک سرکاری فیس ہے, وہ سرکار کو جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر رشوت کی وہ 4-5 گنا زیادہ رشوت ڈیمانڈ کرتے ہیں, جس سے سرکار کو نقصان ہے, سرکار کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے نہیں جا رہے ہوتے. تو اگر یہی چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کسی طرح تو حکومت کو بھی فائدہ ہو. اگر آپ وہ بے شک اگر گورنمنٹ نے اپنا فائدہ سوچنا ہے تو آپ اپنے ایکسٹینشن آف لوڈ کے ڈیمانڈ نوٹس کے چاہے چارجز بڑھا دیں, لیکن یہ رشوت والا ایلیمنٹ جو ہے اس کو کسی طرح سے آپ بالکل نیرو ڈاؤن کر لیں. آپ آن لائن سبمیشنز پہ لے جائیں کہ اگر آپ نے کسی کنزیومر نے اپنا لوڈ ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس کی کوئی ایسی آن لائن اپلیکیشن آ جائے کہ وہ آن لائن ہی اپنا جتنا ریکوائرڈ لوڈ ہے اتنا ڈالے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آن لائن پیمنٹ کر لے, تاکہ پیسے زیادہ سے زیادہ سرکار کو جائیں اور اس ایپلیکیشن کے تھرو نوٹیفیکیشن آئے ڈسکوز کو کہ یہ کام ان پروسیس ہو چکا ہے اور اس کو اپلائی کر دیں. ایسے ہی سلمان بھائی آپ کو یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے یہ آن لائن سسٹم چلا بھی تھا, لیسکو میں بھی چلا ہے, باقی ڈسکوز میں بھی چلا ہے, لیکن اس کو نہیں چلنے دیا گیا. سر چلنے اسی لیے نہ دیا گیا کیونکہ وہ پیسوں کے رستے بند ہو جاتے. بالکل ایسے ہی. اچھا اب اس کا اب دوسرا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے, لیٹ سے اگر آپ DG کیپیسٹی اور سینکشن لوڈ میں آپ کو ٹائم لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میں مین وائل جو ہے اپنا سسٹم اس طرح سے مینیج کر لوں کہ مجھے یہ ہٹ نہ پڑے, تو اس کے 2 طریقے ہیں. اگر تو آپ کے پاس ہائبرڈ انورٹر ہے تو ہائبرڈ انورٹر میں یہ فیچر موجود ہوتا ہے, اکثر انورٹر میں
یہ فیچر ہے. اسپیشلی اگر میں سوفار کی بات کروں تو سوفار میں یہ ہائبرڈ انورٹر میں یہ فیچر ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ لمٹ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں آن گریڈ سسٹم کی, تو آن گریڈ سسٹم میں آپ 2 طریقوں سے اسے مینیج کر سکتے ہیں. یا تو آپ اپنی جنریشن کی کوئی لمٹ سیٹ کر دیں, یا پھر آپ اسمارٹ میٹر کے تھرو اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اسمارٹ میٹر کے تھرو ڈیفینیٹلی اس کی ایک کاسٹ ہے, تو یہ اب کنزیومر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سسٹم کو لمٹائز کرتے ہیں یا اسمارٹ میٹر لگا کے اس کی ایکسپورٹ کو یہ کسی طرح سے لمٹائز کرتے ہیں. اچھا, اب میجر چیلنج جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے, جن لوگوں نے سولر سسٹم لگوا لی ہمیں, یہ ان کے لیے پرابلم آ رہی ہے. جو نئے یوزرز ہیں, وہ نئے یوزرز کے لیے تو ایک میرے خیال سے سمپل سا انڈیکیٹر ہے کہ نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ آگے ٹائٹ ہونے جا رہی ہے. اگر آپ نیٹ میٹرنگ کے لیے آپشن آپٹ بھی کرتے ہیں تو پہلے تو آپ کو نیٹ میٹرنگ کرانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پیسے ایکسٹرا لگتے ہیں, اور جتنے پیسے آپ لگا رہے ہوتے ہیں اس کا شاید آپ کو ان فیوچر اتنا زیادہ ریٹرن نہ ملے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپٹ کریں کسی ایسے ہائبرڈ سسٹم کی طرف, اپنی بجلی خود بنائیں, اپنی بیٹریز میں اسٹور کریں, اور 24/7 کا ایک سائیکل جو ہے وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. جو پرانے یوزرز ہیں اور جن کے آن گریڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں یا ہائبرڈ سسٹم میں جانا چاہ رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا جو, اگر مثال کے طور پہ 10 کلو واٹ کا ایک آن گریڈ سسٹم لگا ہوا ہے, اس میں یوزلی 2 اسٹرنگس لگی ہوتی ہیں, یا اگر ایک اسٹرنگ بھی ہے تو کوئی بات نہیں. اگر 17-18 پینل لگے ہوئے ہیں تو آپ کوشش یہ کر لیں کہ جتنا آپ کا سینکشن لوڈ ہے یا جتنی ڈی جی کیپیسٹی ہے اس سے تھوڑا سا کم کر کے آدھے پینلز آن گریڈ کو دے دیں, اور ایک نیا ہائبرڈ انورٹر لگا کر آدھے پینلز اس کو دیں. 16 کلو واٹ 20 کلو واٹ کی بیٹری رکھیں, کیونکہ 5-6 کلو واٹ کا ایک سسٹم جو ہے وہ ایک دن میں سمرز کے اندر 20 سے 25 یونٹ بنا لیتا ہے. تو آپ کی اگر 20-25 کلو واٹ کی بیٹری ہوگی تو وہی سسٹم جو ہے وہ سارا دن آپ کی بیٹری بھی چارج کرے گا. دن کے ٹائم آپ کو آن گریڈ سسٹم یوز ہو گیا ہو, اور ایٹ دا نائٹ آپ اپنے ہائبرڈ سسٹم کو اس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں کہ وہ گریڈ کو بالکل ہی کمپلیٹلی کٹ آف کر دے, اور بیٹری سے ہی جو ہے وہ آپ کے پورے گھر کو چلائے, اور اسی طرح آپ کو پوری رات کا بیک اپ بھی مل جائے گا, اور صبح جیسے ہی ہوگی تو آپ کا انورٹر جو ہے آپ کی بیٹری بھی چارج کرنا شروع کر دے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا وائبل سلوشن ہے جس سے ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ آگے فیوچر میں نیٹ میٹرنگ تو ٹائٹ ہونے جا رہی ہے. جمیل بھائی, آپ کی کوئی اور اس طرح کی کوئی ریزرویشن ہو یا کوئی مشورہ آپ عوام کو دینا چاہیں؟ دیکھیں, عوام کو تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کو چاہیے تھا کنزیومرز کو کہ رولز کو فالو کرتے. اچھا, اس میں یہ بتاؤں گا کچھ ایسے کیسز بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ جب ان کی فائل بنی ہے تو اس میں ڈی جی کیپیسٹی کچھ اور لکھی ہوئی تھی. شروع میں بل آئے ہیں, اس پہ ڈی جی کیپیسٹی کچھ اور لکھی ہوئی تھی, لیکن وہ اب سب ڈویژن نے خود ہی ان کی وہ ڈی جی کیپیسٹی چینج کر دی. یہ بھی کچھ اس طرح کی بھی کمپلینٹس میرے سامنے آئی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کنزیومر کو تھوڑا ٹائم دیتے, لیٹ سے ان کو 1-2 مہینے کا ٹائم دیتے کہ یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے, اور اس ڈیڈ لائن تک جو بھی ہیں کنزیومر اپنے ڈی جی کیپیسٹی اور سارے معاملات ریکٹیفائی کر لیں, اور اس کے بعد ہم اس طریقے سے نئی بلنگ کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا, ان اداروں کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا کنزیومر کو. یہ بڑا انہوں نے اچانک کیا, بڑا سڈن کیا سر, اور لوگوں کا کافی نقصان ہوا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ارباب اختیار ہیں یا جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک لیٹر تو نکال لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس مینجمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے. وہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہوتے ہی جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک ایسا کیوس کریٹ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو رہا ہے. اور ایسی پینک سچویشن ہمیشہ سے گورنمنٹ کی طرف سے کریٹ ہوتی ہے کہ جس سے پوری کی پوری انڈسٹری جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے. ارباب اختیار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تو وہ انہوں نے عوامی پذیرائی کے لیے کچھ فیصلے لینے ہیں تو پھر فیصلے اسی طرح کے ہوں کہ جس سے عوام خوش ہو, نہ کہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو. اور وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان ریسنٹ ٹائمز, یہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کی وجہ سے لوگ اب بالکل جو ہے وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں. لوگ ڈسکو سے انرجی خریدنے کے لیے رضامند ہی نہیں ہیں. اور اگر یہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو ایسی لے کر آتے ہیں جس میں آپ کی ایکسپورٹ ریٹس پہ کٹ لگ رہا ہو, یا آپ کی ایسے کو معاملات ہوں کہ نئے یوزرز کے لیے نیٹ میٹرنگ کرنا فیزیبل نہ ہو, تو میرے خیال سے یہ جتنے محکمے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گے, کیونکہ لوگ جو ہیں اب اسٹینڈ لون آف گریڈ جو ہے وہ سسٹمز کی طرف جا رہے ہیں, اپنی بجلی خود بنا رہے ہیں, اپنی بیٹری میں اسٹور کر رہے ہیں, اور ایک 24/7 کا سائیکل کریٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے, جو کیلکولیشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ فی الحال کی کیلکولیشن ہے. اس میں بہت ساری چینجز ہو سکتی ہیں. اگر کوئی آپ کے نالج میں ایسی چیز ہے پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم اپنی نالج کو بھی اپڈیٹ کر سکیں. ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. انٹل دی نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ. اللہ حافظ.